اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مومنین، مومنات، معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ کتاب الصرف، اس میں گزشتہ روز باب افعال کے چند سوالات اور اس کے مشق ہم نے کی تھی، اور ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بھی بیان کیا تھا کہ باب افعال کے معانی جو کہ 10 تھے اور اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کا نچوڑ اور ماحصل جو تھا وہ یہ تھا کہ باب افعال کے پورے جو معانی ہے وہ معانی کا ماحصل یہی تھا کہ کہا کہ ادخال الفاعل غیرہ فی الفعل او الحال، یعنی فاعل کا داخل ہونا، کسی غیر کو داخل کرانا کسی فعل میں یا کسی حال میں، یہ مین اس کا اکثر معنوں میں یہی استعمال ہوتا تھا، یعنی فاعل کسی دوسرے کو کسی فعل میں یا کسی حالت میں داخل کرانے کے لیے اس معنی میں باب افعال آ جاتا ہے۔ آج ہم الحمدللہ سے باب تفعیل، دوسرا باب ثلاثی مزید فی کے ہم بحوث میں ہے، ان بحوث میں سے ایک بحث باب تفعیل ہے، دوسرا باب جس کو نام رکھا ہے۔ اس کے لیے ہم مثال دیتے ہیں، مثلا فعل یفعل تفعیلا، اس کے لیے مثال یہ وزن ہو گیا۔ اس کے جو مثال بنے تو صرف یصرف تصریفا، صرف، دیکھو پہلے کیا تھا؟ صرف تھا، صرف کو صرف کہے تو پھر یہ باب تفعیل میں چلا جاتا ہے، اور اس باب کا مصدر سالم تفعیل کے علاوہ کبھی کبھار فعال 1، فعال 2، فعال 3، تفعال 4 اور تفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی کہیں پر بھی آپ کو مثلا فعال کے وزن پر کوئی کلمہ مل جائے معصومین کے کلام میں، آیات قرآن میں، تو کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ہے کہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، ہم اس طرح کہیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح کہیں پہ آپ کو فعال کے وزن پر مل جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی یہ باب تفعیل کا ایک مصدر ہے، ٹھیک۔ کبھی کسی جگہ پر آیات میں فعال کے وزن پر کوئی کلام مل جائے، کوئی کلمہ مل جائے تو وہ بھی باب تفعیل کا مصدر بن جائے گا۔ اسی طرح تفعال کے وزن پر، تفعیلۃ کے وزن پر آ جائے تو یہ 5 بھی تفعیل جس طرح مصدر ہے، اسی طرح ان کے مصادر یہ بھی آئے ہیں، تو لہٰذا کبھی کبھار آ جاتے، یہ شاذ و نادر ہے۔ اکثر تفعیل تصریف اس کے وزن پر آ جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی باب افعال کے مصدر کے حوالے سے، یہ ہو گئی۔ مثلا سلم یسلم، ٹھیک، تسلیما یا تسلیم ایک ہو گیا۔ فعال کے وزن پر دیکھو سلام کے وزن پر آئے تو یہ سلام علیکم، سلام علیکم میں سلام کیا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، تو سلام کیا ہے تو ہم اگر آپ کو معلوم ہو تو ایک فٹ بتا دیتا ہے اس ٹائم پہ کیا کہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے جو کہ شاذ و نادر استعمال ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا کہا تھا؟ دوسرے جو مثال دیتا ہے فعال کے وزن، مثلا کذب یکذب تکذیب، ٹھیک، وکذاب، دیکھو وکذاب فعال کے وزن پر آ گیا، یہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے لیے مثال ہے۔ فعال آیا ہے مثلا کذاب، مثلا کذاب، اس کے لیے مثال بن گیا۔ دیکھو
کذابن ہم کیا کہیں گے، یہ مصدر باب تفعیل ہے۔ اسی طرح تفعال ہے نا، بروزن تفعال کے لیے مثال تکرار، مثلا کرر یکرر، تکریر و تکرار، تکریر و تکرار یہ دونوں باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اسی طرح تفعیلۃ کے وزن میں نا کرم یکرم، تکریم و تکریمۃ، دیکھو یہ بھی معصومین کی آیات میں، معصوم کی روایات میں اور قرآن کی آیات میں اس طرح سے درج ہوا ہے، ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مثال بھی پیش کیا۔ اس باب کے محموز اللام، اب محموز اللام آپ کو تو ایک دم سے معلوم ہونا چاہیے، اب تو قرآن کے کیا کہتے ہیں، اس کتاب کے آخری دروس میں ہم شامل ہیں۔ تو محموز اللام یعنی حمزہ جس کلمہ اصلی کے حروف اصلی میں سے لام الفعل کی جگہ پر آ بیٹھا ہو تو اس کو محموز اللام کہا جاتا ہے۔ تو محموز اللام والے کلمہ ایک، اور ناقص کا دو، ناقص یعنی ناقص واوی ہو چاہے یائی ہو چاہے الفی ہو مثلا، تو یہ بھی بتا دیا، پہلے گزر گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے، محموز اللام اور ناقص کا مصدر یہ یاد رکھنا ہے تفعیلۃ کے وزن پر آ جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک کیا ہے نوٹ مل گئے، کیا کہتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ وہ 5 روپے کا 10 روپے کا نوٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے ایک بات مل گئی ہے، وہ ایک قاعدہ ملا ہے۔ مثلا محموز اللام جہاں پہ بھی آ جائے اور ناقص جہاں پہ بھی ہمیں ملے باب تفعیل میں، تو اس کا مصدر تفعیلۃ کے وزن پر آ جاتا ہے۔ مثلا جیسے ہنأ یہنئ تہنئۃ تفعیلۃ، یہ ہو گیا ہنأ سے نا، ہنأ سے ہنأ، یہ ہنأ یہ محموز دیکھو لام ہے، ہنأ آخر میں الف ہے، ہنأ یہنئ تہنئۃ، تہنئۃ تفعیلۃ کے وزن پر باب تفعیل سے ہے، ایک دم پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ناقص کا کے لیے مثال مثلا ربا یربی تربیۃ، ربا یربی تربیۃ، ربیہ یربا، ربی دیکھو ربیا سے ہے، تو یہ باب تفعیل کے اس طرح سے اس کے جو ہے مصدر ہو جائے گا تربیۃ، تربیت۔ اب ہمیں پتہ چل گیا تربیت کہاں سے نکلا، یہ تربیت کیا چیز ہے، تو ہم کہیں گے یہ تربیت باب تفعیل کا مصدر ہے، تربیۃ تفعیلۃ کے وزن پر ہے۔ اب ہم باب تفعیل کے بعض گردان ہم کرتے ہیں، ماضی معلوم کے، مضارع معلوم، امر کے، اور امر حاضر کے، امر غائب کے، اور امر معلوم یعنی ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر مجہول، اسی طرح مضاعف، اجواف، لفیف، ان سب کے ہم گردان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باب تفعیل کے معنی کو انشاءاللہ پیش کریں گے، یا آئندہ آنے والے درس میں یا اسی میں ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ٹائم بچے تو۔ ماضی معلوم مثلا ابھی دیا تھا صرف سے صرفہ ہو جائے گا، صرفہ ماضی معلوم بن جائے گا، صرف صرفا صرفو صرفت صرفتا صرفنا، آسان آگے تک آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مضارع معلوم یصرف یصرفان یصرفون تصرف تصرفان یصرفنا تصرف، آگے چلے جائے اس طرح سے۔ امر معلوم مثلا امر معلوم کی مثال لیصرف بن جائے گا، لیصرف لیصرفا لیصرفو لتصرف لتصرفا لیصرفنا۔ پھر اس کے بعد امر حاضر صرف ہو جائے گا، صرف صرفا صرفو صرفی صرفا صرفنا۔ اب پھر اس کے بعد لام دوبارہ لأصرف لنصرف، یہ بن گیا۔ فعل مجہول ماضی فعل ماضی مجہول کے گردان کرو، صرف سے وہی ہے طریقہ،
صرفہ مجرد میں جو ہم کیا کرتے تھے مجہول بناتے تھے ایک جیسا ہے. صرفہ بن جائے گا صرفہ صرفہ آپ ان گردان آسان ہے. صرفہ صرفہ صرفو صرفت صرفتا صرفنا. مضارع مجہول کی گردان کرو مثلا یصرف یصرفان یصرفون تصرف آسان ہے. امر مجہول کی گردان کرو لیصرف کہیں گے. اب لیصرف لیصرفا لیصرفو لتصرف سب میں لام داخل کرنا ہے تو داخل کرے تو وہ لام کیا ہے امر مجہول بن جائے گا. مضاعف کی مثال مثلا مضاعف کے کیا مثال دیا تھا مددہ. مددہ سے آپ اس کو باب تفعیل میں لاؤ تو مددہ ہو جائے گا ماضی معلوم ماضی. اب مدہ پڑھے تو یہ کیا ہے معلوم ہو جائے گا. مدہ پڑھے تو مجہول بن جائے گا. مضاعف کے مدہ مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددتا آسان ہے. پھر اس کا کیا ہے مضارع کیا ہے یمدد یمددان یمددون تمدد تمددان یمددنا یمددنا تمدد یمددنا تمدد تمددان تمددون تمددین تمددان تمددنا کیا ہے امدد نمدد. تمدید اس کے لیے تمدید اس کا مصدر ہو جائے گا لیمدد. لیمدد کیا بن جائے گا لیمدد لیمددان یہ امر معلوم بن جائے گا. لیمدد امر مجہول بن جائے گا. لیمدد لیمددا لیمددو. اب امر حاضر معلوم مدد مدد ہو جائے گا. امر مجہول لیمدد ہو جائے گا. اجوف کی مثال مثلا حولہ حوالہ واو دیکھو واو آگے بیچ میں اس کو کہتے ہیں اجوف. حولہ حولہ حولو حول آسان ہے یہ ماضی معلوم. حویلہ حویلہ پڑھے تو یہ مجہول بن جائے گا. یحولو ماضی معلوم مضارع معلوم. یحولو پڑھے تو مضارع مجہول بن جائے گا. تحویل تفعیل یہ مصدر بن جائے گا. لیحول لیحول امر معلوم ہو جائے گا. لیحول پڑھے تو امر مجہول بن جائے گا. لیحول ٹھیک. حول کرے تو امر حاضر ہو جائے گا. صرف حول اس طرح سے. رہ گیا لفیف. لفیف لفیف مفروق مثلا وصیہ وصیہ یہ فعل ثلاثی مجرد. اب مزید فی کے بعد میں ابھی ہم داخل کرنا ہے تو باب تفعیل میں داخل کرے تو وصا یوصی. وصا ماضی معلوم یوصی مضارع معلوم. وصا ماضی مجہول یوصا مضارع مجہول. اب گردان آپ کر سکتے یوصا یوصانی یوصون توصو توصانی یوصون اس طرح سے. توصیتاً توصیتن یہ مصدر بن جائے گا. لیوصی آخر سے یا گر گیا ناقص ہے. لفیف میں مفروق ہے تو لام الفعل پر یہاں پر حرف علت ہے لہٰذا گر گیا. لیوصی پڑھیں گے لیوصی. لیوصا پڑھے تو مجہول ہو جائے گا امر مجہول. وصی صرف واو صاد زیر وا صاد وص صاد زیر سی وصی یوں تھا اصل میں. وصی یہ وصی کہاں پر بھی جہاں پر بھی ملے تو وہاں پر کیا ہے فعل امر معلوم ہے. اب ہم باب تفعیل کے معانی کو بیان کرتے ہیں. باب تفعیل کے 7 معانی ہے. باب تفعیل کے نمبر 1 معنی نمبر 1 تعدیہ کے لیے آ جاتا ہے. تعدیہ یعنی فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے. ایک تو باب افعال استعمال کیا تھا کل ہم نے. اسی طرح ایک اور آپ کو سہارا ہے یہاں پر وہ باب تفعیل ہے. مثلا فرح زید زید خوش ہوا. اب زید نے کسی اور کو خوش کرانا ہے تو تفعیل استعمال کرو. مثلا فرح زید بکرن زید نے بکر کو خوش کیا ہے خوش کرایا ہے خوش کیا یا یہ ہو گیا. باب تفعیل زیادہ تر اسی معنی کے لیے تعدیہ کے معنی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. یہ نوٹ رکھیں اکثر یہاں پر تعدیہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے.
آیات میں آپ اس کی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں. روایات معصومین میں اگر ہم خیال کریں، توجہ رہے تو یہ وہاں پر آ جاتا ہے. تو اس وقت ہم غفلت میں ہوتا ہے، اگر تھوڑے سے توجہ کرے، ذہن کو دوڑائے، تو یہ تمام قاعدہ جو ہم نے بیان کیے ہیں شروع سے ابھی تک، وہ سارے ہمیں کلام معصومین میں، ایک روایت میں، ایک حدیث کے ایک ٹکڑے میں ہمیں تطبیق ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ہمیں علوم کا مجموعہ مل جاتا ہے. تب نمبر 2، فعل کو اب کثرت دکھانا ہے تو اس وقت تکثیر جس کا معنی ہے، مثلا فعل کیا ہے، فعل تفعیل، باب تفعیل، یوں کہو فعل کی کثرت اور زیادہ ہونے پر دلالت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جیسا کہ مثلا طوف زید، طوف زید، زید نے بہت زیادہ طواف کیا. طواف زید کہے تو کیا ہوگا؟ زید نے طواف کیا، یہ ہو گیا. اب زید نے بہت طواف کیا یہ بولنا ہے تو باب تفعیل میں لے جا کے وہاں پر ماضی بناؤ اس کا، مثلا طوف زید، زید نے بہت زیادہ طواف کیا، یہ بن جائے گا. ٹھیک، ایک یہ بات، ایک تو فعل کی کثرت کو بتانے کے لیے آیا. ٹھیک، دوسرا فاعل کی کثرت بتانے کے لیے بھی باب تفعیل استعمال ہوتا ہے. مثلا موتل، کیا ہے، موت المالو، بہت زیادہ چوپائے مر گئے، چوپائے، موت المالو، مال یعنی بہت سارے، مال کیا ہو گیا، کیا ہے، بہت سارے. موت المالو یہاں پر فاعل کی کثرت کو بتا رہا ہے، یعنی بہت زیادہ چوپائے مر گئے. تو یہاں پر بہت سارے چوپائے مر گئے، تو یہ خود بہت زیادہ مرا نہیں ہے بلکہ بہت سارے چوپائے مر گئے، تو فاعل کی کثرت ہو گئے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، یا باب تفعیل مفعول کی کثرت بتانے کے لیے آ جاتا ہے. مثال اس کے، مثلا مفعول کے، غلقت الابواب، میں نے، غلقت الابواب کہے تو یہ ہوگا میں نے دروازوں کو کیا ہے، بند کر دیا، یا دروازوں کو کلوز کر دیا یا بند کر دیا. لیکن غلقت کہے تو کیا ہوگا، میں نے ابوابا، میں نے تمام دروازوں کو بند کر دیا، غلقت الابواب. ٹھیک، یہ مفعول کے کثرت بتانے کے لیے آیا ہے. نمبر 3، معانی میں سے ایک معنی باب تفعیل کا سلب کے لیے آتا تھا. جس طرح فعل کیا ہے افعال، اسی طرح یہاں پر بھی سلب کے لیے آ جاتا ہے. فعل کے مادہ کو مفعول سے سلب کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی مادہ فعل کو اس مفعول سے کھینچ کے نکالنے کے لیے. مثلا مثال یہ دیا ہے، قشرت البیضۃ، میں نے انڈے کا چھلکا اتارا، میں نے اتارا انڈے کا چھلکا. بیضۃ، قشرت، دیکھو قشرت کیا ہوگا، مفعول سے فعل کے مادہ فعل کو نکال دیا ہے. میں نے کیا ہے، میں نے، ہم فاعل آ گیا، دیکھو فاعل نے کیا کر دیا، انڈے کا چھلکا اتارا ہے، مفعول نے نہیں، مفعول کو نہیں اتارا، مفعول سے کیا ہے، فعل کو اتار دیا. مثلا انڈے کو ہی نہیں توڑا، مثلا یعنی انڈے سے کیا ہے، چھلکے کو اتارا ہے. اس طرح سے جلت
جزورا، مثلا جلت الجزورا، میں نے جلد کو نہیں اتاری، میں نے جلت تو میں نے جلد کو اتارا، جزورا میں نے اونٹ یا بیڑ کی کھال اتاری، کھال اتاری یہاں پر کیا ہے، یہ مفعول سے فعل کے مادے کو سلب کر رہا ہے، اس میں فعل کے مادے کو سلب کر رہا ہے۔ دیکھو فعل کیا ہے، جلہ ہے، جلدہ ہے، جلدہ یعنی اتار دیا اس نے، جزورا بیڑ، اور جزور یا جزر کی جمع جزور ہے، اونٹ بیڑ بکریاں، اس کو کہا جاتا ہے ان کے جلد کو اتاری۔ نمبر 5 معنی نسبت دینے کے لیے، فعل کے مثلا مادے کو مفعول کی طرف نسبت دینا ہو تو اس کے لیے بھی باب تفعیل آ جاتا ہے۔ مثال مثلا وحد اللہ، اس نے اللہ کو یکتا سمجھا، کیا ہے، وحد اللہ، اس نے اللہ کو ایک معنی ہو گیا نا، تو یہاں پر وحد اللہ تو مفعول کی طرف اس فعل کو دیکھو کیا ہے، نسبت دے رہا ہے، یہ جو یعنی وحدت ہے یہ نسبت ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ، اس نے اللہ کو یکتا سمجھا، یکتا سمجھا، یہ یکتائی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ مفعول ہے۔ اسی طرح علت زیدن، میں نے زید کی طرف عادل ہونے کی نسبت دی، اس نے اللہ کی طرف وحدت ہونے کی نسبت دی، میں نے زید کی طرف عادل ہونے کی نسبت دی، یعنی نسبت مفعولی کے لیے آ جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک اور مثال دیا ہے، کفرت بکرن، میں نے بکر کی جانب کفر کی نسبت دی، میں نے یعنی کفرت بکرن، میں نے کفر کیا ہے زید کی طرف نسبت دے دیا، کفرت میں نے انکار کیا، بکرن اس طرح نہیں ہے، میں نے بکر کا انکار کیا اس طرح نہیں ہے، میں نے بکر کو کافر بنایا اس طرح سے نہیں، بلکہ میں نے جو کفر کی نسبت دی ہے وہ بکر کی طرف ہے۔ اسی طرح اوپر بھی ہے، اس نے جو وحدت کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف دی ہے۔ دوسرے مثال میں کیا ہے، اس نے عدالت کی جو نسبت دی ہے وہ زید کی طرف دی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح میں نے کفر کی نسبت دی ہے وہ بکر کی طرف دی ہے۔ نمبر 5، پہلا نمبر تعدیہ بنانے کے لیے آتے ہیں، دوسرا معنی کیا ہے، تکسیر کے لیے آتے ہیں، تیسرا معنی سلب کے لیے آتا ہے، سلب الفعل عن الفاعل، اسی طرح چوتھا معنی ہے نسبت الفعل الی المفعول، اور ابھی پانچواں معنی تدریج کے لیے، آہستہ آہستہ کوئی چیز کرنے ہو تو اس کے لیے فعل باب تفعیل استعمال ہو جاتا ہے، چاہے ماضی ہو مضارع جو بھی ہو، جیسے مثلا نزل الفرقان، اللہ نے کیا ہے دھیرے دھیرے نازل کیا قرآن کو، مثلا اس طرح سے مثال بناؤ آپ، نزل یعنی آہستہ آہستہ، یعنی دھیرے دھیرے، تدریجی طور پر نازل کیا، تدریج یعنی دھیرے دھیرے نازل کیا۔ نمبر 6، باب افعال کے متضاد معنی کے لیے بھی آ جاتا ہے، مثلا باب افعال متضاد معنی کے لیے بھی باب افعال کے متضاد معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا فرط، اس نے کوتاہی اور کمی کی، فرط اس نے کوتاہی یا کمی کی، یا یہ جو ہے نا، یہ فرط یہ افرط کے معنی کے برعکس ہے، افرط اس نے زیادتی کی، ٹھیک، فرط کہے تو باب تفعیل میں لے جائے تو کیا ہوگا، افرط اس نے زیادتی کی، افرط یہ دیکھو اس کا معنی متضاد ہو گیا۔ باب افعال کس کے لیے آتا تھا، ثلاثی مجرد کے معنی کو اس کے اپوزٹ میں آ جاتا تھا، لہٰذا اس باب افعال
باب افعال کے تضاد معنی میں آئی. یہ یہاں وہاں پر ثلاثی مجرد کے متضاد ہو کر اس کا معنی ثلاثی مجرد میں کچھ اور تھا، اب یہاں پر کچھ اور بننا تھا. یہاں پر مثلا وہاں پر مثال دے دیا تھا، آپ کو مثال میں لے چلتا ہوں. کہا تھا کہ متضاد معنی دیکھو، مثلا نشت الحبل، میں نے رسی میں گیرا لگائی، ہو گیا. اب اس کو باب افعال میں لے جائے تو اس کا متضاد معنی دے گا. مثلا وہی مادہ ہے انشت الحبل، میں نے رسی کی گرا کھول دی، وہاں پر باندھنے کے تھا، کس میں؟ ثلاثی مجرد میں. باب افعال میں لے جائے تو کھولنے کے معنی آ گیا. اب یہ اس کا الٹ ہے، یہاں پہ آئے تو مثلا یہاں پر کیا ہے؟ فرتا، اس نے کوتاہی اور کمی کی. فرتا اصل میں کیا تھا؟ یا افرتا کے معنی کے برعکس ہے. افرتا اس نے زیادتی کی. اب یہاں پر باب افعال کے متضاد معنی ہے، وہاں پر کیا ہے؟ رسی کو کھولا، پھر اس کے رسی کو کھولا، اب یہاں پر رسی کو بند کر دیا، اس طرح سے ہو جائے گا. مثلا میں نے رسی کھولا، کیا کہا تھا؟ میں نے رسی میں گرہ لگائی. افعال متضاد معنی. ماضی میں کیا تھا؟ نشت الحبل، میں نے رسی میں گرہ لگائی. اب یہ باب افعال میں لے گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے رسی کی گرہ کھول دیا، ٹھیک ہو گیا. اب اسی کا الٹ مثلا باب تفعیل میں لے کے جائے تو پھر اس وقت یہاں پر رسی کا گرہ بند کرنا ہوگا. یہ ہو گیا باب افعال کا الٹ. اور یعنی ثلاثی مجرد میں لے جائے تو وہاں پر کیا ہے؟ کھولنے کا معنی آ جائے گا. اسی طرح یہاں پر یہ ہو جائے گا باب افعال کے متضاد معنی ہو جائے گا. اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ زیادتی ہونا چاہیے. دیکھو فرتا یعنی اس نے زیادتی کی، اس طرح ہونا چاہیے تھا. اور افرتا اس نے کمی کی، یہ ہونا چاہیے تھا نا. تو باب افعال دیکھو، باب افعال میں کیا تھا؟ اس افرتا اس نے زیادتی کی ہے. اب اس کا الٹ یہاں پر کیا ہے؟ فرتا اس نے کمی کی، یہ آ جائے گا. باب افعال کے معنی متضاد ہو گیا. ساتواں اور آخری معنی ثلاثی مجرد کے ہم معنی کے لیے بھی آ جاتا ہے، جس طرح باب افعال آتا تھا. زال زید بین القوم، زید نے لوگوں کے درمیان تفرق ڈالا. ٹھیک، یہ زالا فعل ماضی مجرد ہے. اب اس کو باب تفعیل میں لے آئے، مثلا زیلا، ٹھیک، زیلا بینہم یعنی بین القوم، میں نے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالا. وہی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ چند سوالات ہے، اس کو ہم کل کے لیے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد سبق نمبر 3 یعنی باب مفاعلہ بھی ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.